اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈی سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج حمل یعنی ایریز سے برج سملہ یعنی ورگو تک، اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں ان کے معاملات کیسے رہیں گے، کاروباری زندگی کیسی رہے گی، صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، آنے والے ہفتے میں ان کے فائنینس کے معاملات کیسے رہیں گے، ان کے کیریئر کے معاملات کیسے رہیں گے، جاب کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو لوگ شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی شدہ زندگی کے معاملات کیسے رہیں گے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی کہ ایریز کے بارے میں۔ تو برج حمل والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے خرچے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کو اپنے خرچوں پہ کافی کنٹرول کرنا ہے، اور ہفتے کے شروع میں ہی آپ کے اندر ایک نا امیدی نظر آ رہی ہے، ایک مایوسی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے کاموں میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ ہفتے کے شروع کے 2 دنوں میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کی نصیب یابی ہوگی، اس دوران آپ کے بزرگ آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہوں گے، اور ہفتے کی مڈ میں اگر آپ کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں، کیونکہ اس خواب میں آپ کے لیے کچھ اشارے ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے جن کاموں پر محنت کی تھی ان کا صلہ اب آپ کو ملے گا۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں ایسے افراد جو بے روزگار ہے تو ان کو بہتر روزگار مل سکتا ہے، اور پچھلے دنوں آپ جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے، جن کاموں پر محنت کر رہے تھے، ان کا صلہ ملنے کا اب ٹائم شروع ہو چکا ہے، اور آپ اپنی فیملی میٹرز میں بھی کافی زیادہ انوالو رہیں گے۔ تو برج حمل والوں، حالات کی بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا قیوم روزانہ 156 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کے ایکسپینس کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ غیر ضروری شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کے گھریلو معاملات بھی کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ کچھ رنجشیں ہو سکتی ہیں، یا اگر بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے دوران آپ کے بزنس پارٹنر کے ساتھ کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس دوران لوگوں کے رویے آپ کے لیے مایوس کن ثابت ہو سکتے ہیں، اور ہفتے کے شروع میں آپ کی صحت بھی کچھ ڈسٹرب نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کی کوئی شادی کی بات چل رہی تھی تو خدا نخواستہ شادی کی بات بھی ختم ہو سکتی ہے، اور آپ کے سبزلنگ بھی آپ کے لیے کچھ سپورٹی ثابت نہیں ہو رہے۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کی مڈ میں بھی آپ کے معاملات میں کچھ زیادہ بہتری نظر نہیں آ رہی۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران ان کے اوپر کافی پریشر رہ سکتا ہے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں کاروبار کے دوران بھی ان کے اوپر کافی پریشر رہ سکتا ہے، تو آپ کے ریلیشن شپ میں بھی اس دوران کچھ پرابلم آ سکتی ہے، اور یہ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا۔ آپ کے کوئی خاندانی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ ہفتے کا آخر آپ کے لیے کافی بہترین ثابت ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ جن کاموں پر محنت کر رہے تھے اب ان کا صلہ ملنے کا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ اس ڈیوریشن میں آپ کے ہر کام میں آسانی رہے گی۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اس دوران اگر آپ کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں، کیونکہ اس خواب میں آپ کے لیے فیوچر کے حوالے سے کچھ اشارے ہیں۔ تو برج ثور والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مانیوں روزانہ 161 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا۔
کوشش کریں کہ کوئی بھی 100 فرنک کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج ثور والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والو، اگر ہم بات کریں ہفتے کی شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے فائنینس کے معاملات کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہے۔ اس دوران آپ کی صحت بھی کچھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو قرض کے معاملات بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں، اور اس ڈیوریشن میں آپ کی طبیعت میں کافی سستی کاہلی نظر آ رہی ہے، اور اسی ڈیوریشن میں آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ ہفتے کے شروع میں آپ کو کوئی بہت پیارا، آپ کو کوئی قریبی آپ سے ناراض ہو سکتا ہے، لہٰذا اس دوران اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ محتاط رہیں۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کسی سیر و تفریح پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس دوران ایسے افراد جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں، اور اسی ڈیوریشن میں آپ کو شاپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ٹائم آپ کے لو لائف کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے، گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کی لائف پارٹنر آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گی۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں پھر سے تھوڑی سی خرابی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کے معاملات میں کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں، آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ کافی بے چین اور بے قرار نظر آ رہے ہیں، آپ کے لہجے میں کافی بے چینی نظر آ رہی ہے، آپ کے مزاج میں کافی بے چینی نظر آ رہی ہے، لب و لہجے میں کافی تلخی نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس دوران الفاظوں کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کریں، اپنے لہجے میں نرمی لے کے آئیں، ورنہ آپ کے لیے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور ہفتے کے آخر میں ہی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں، اور جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران ان کے معاملات میں تھوڑی خرابی نظر آ رہی ہے، جاب کے دوران ان کے اوپر کافی پریشر رہ سکتا ہے۔ تو برج جوزا والو، حالات کی بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا قدوس روزانہ 170 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج جوزا والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر۔ تو برج سرطان والو، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کی توجہ اپنے بچوں کی جانب کافی زیادہ رہے گی۔ اس دوران آپ کی بچوں کی طبیعت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کی خود کی طبیعت میں بھی نا امیدی، مایوسی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کافی بے چین نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران فیملی کے معاملات میں آپ کافی زیادہ بزی نظر آ رہے ہیں، بچوں کی ضد آپ کو کافی پریشان کر سکتی ہے، اور اس دوران آپ کے دوست بھی آپ کے لیے کچھ سپورٹو ثابت نہیں ہو رہے، دوستوں کے رویے آپ کو کافی پریشان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس دوران آپ کو بہت محتاط رہنا ہے، اپنے راز کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں احتیاط کریں، آپ کو کوئی راز بھی ڈسکلوز ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا، کاروبار میں تھوڑی پریشانیاں آ سکتی ہیں، اور اس دوران آپ کی لو لائف سے بھی آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کی میڈ کی تو ہفتے کی میڈ میں آپ کے قرض کے معاملات آپ کو کافی پریشان کر سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو قرض اتارنے میں کافی مشکلات آ سکتی ہیں۔ امیگریشن پہ اپلائی کیا تھا تو اس میں کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں، اور اسی دوران آپ کی کوئی اہم چیز بھی گم ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کافی زیادہ بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران کوشش کریں کہ جو بھی کام آپ کو اچھا لگے، جو کام آپ کو مناسب لگے، آپ وہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس دوران آپ کی زندگی میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، آپ کی لائف پارٹنر بھی آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گی، اور یہ ٹائم آپ کے فائنینس کے حوالے سے بھی کافی بہتر نظر آ رہا ہے، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو برج سرطان والو، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا سمیع روزانہ 180 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ تو برج سرطان والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے،
اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں ایسے افراد جو بے روزگار ہیں تو ان کو نوکری کے لیے کافی زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے، نوکری کے حصول میں کافی دشواری رہے گی، اور یہ ٹائم آپ کے فیملی میٹرز کے حوالے سے بھی کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی فیملی میں کافی زیادہ بے چینی رہے گی، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، فیملی امور میں کافی زیادہ ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے، آپسی معاملات میں کافی زیادہ بدمزگی رہ سکتی ہے۔ بس آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ محتاط رہیں اتنا بہتر ہے، جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ اختلافات کا حصہ نہ بنے، اور اسی ڈیوریشن میں آپ کے اندر غیر مستقل مزاجی بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے چلتے ہوئے کام اچانک سے روک سکتے ہیں، اسی دوران آپ کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کی میٹ کی، تو ہفتے کی میٹ میں آپ کی ملاقات آپ کے لو ون کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور آپ اپنی اولاد کی طرف بھی کافی توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس ڈیوریشن میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے ہفتے کا میٹ کافی بہتر نظر آ رہا ہے، ان کی کاروباری معاملات میں اس دوران کافی بہتری رہے گی۔ ہفتے کی میٹ میں آپ کسی تقریب میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کی ملاقات کسی اپنے ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد سے ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کو اپنے معاملات میں بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ ہفتے کے آخر میں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فراڈ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے گھر میں بن بلائے مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں خاص طور پر آپ کو اپنے خرچوں پر کافی کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے خرچے آپ کو کافی زیادہ پریشان کر سکتے ہیں۔ تو برج اسد والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مقدم روزانہ 184 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا، کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ تو برج اسد والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سمبلا یعنی کہ ورگو۔ تو برج سمبلا والو اگر ہم بات کریں ہفتے کی شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، آپس میں کچھ انبن ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اور اس دوران سفر کرنا بھی آپ کے لیے کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہو رہا۔ کوشش کریں کہ اس دوران سفر نہ کریں، اندر عمر سفر کرنے میں کافی دشواری ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ فضول کاموں میں محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسے کاموں میں محنت کریں گے جس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، اور اسی دوران آپ کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی آپ کی کچھ نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کی نیند بھی کافی ڈسٹرب رہے گی، اور نیند کا پوری نہ ہونا آپ کے لیے کافی چڑچڑاپن پیدا کر سکتا ہے۔ بتا اگر ہم بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے، اور آپ گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ گھر کی رینوویشن پہ بھی کافی زیادہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، اس دوران آپ کے گھر میں کوئی ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے افراد جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر روزگار مل سکتا ہے۔ بتا اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں ایسے افراد جو شادی شدہ ہیں تو اس دوران وہ اپنے اولاد کی طرف کافی توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے خود سے ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے کسی افراد سے ہو سکتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی کوئی لانگ اسٹینڈنگ ڈیزائر بھی پوری ہو سکتی ہے، یہ دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو وہ اپنے کاروبار سے خوب دولت سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہفتے کے آخر میں ہی آپ کے اندر روحانیت کا شوق بیدار ہوگا، آپ کافی مذہبی رہیں گے۔ تو برج سمبلا والو حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا نافع روزانہ 201 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا، کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک معاملات میں مزید بہتر فرمائیں گے۔ تو برج سمبلا والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے،
اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے بورڈ کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں اگر آپ ہم سے اپنے بورڈ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔